اگر آپ کنفیوز ہیں کہ گلف کنٹریز کی ایگزیکٹلی پوزیشن کیا تھی، کہ وہ ایران کے ساتھ تھے یا وہ امریکہ کے ساتھ تھے یا انہوں نے اس جنگ کے اندر کوئی نیوٹرل پوزیشن لی ہوئی تھی، ویسے تو ظالم اور مظلوم کے درمیان آپ کوئی نیوٹرل پوزیشن نہیں لے سکتے، بٹ ان کیس یو آر کنفیوزڈ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ گلف کنٹریز کبھی بھی براہ راست آ کر اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایران کے خلاف، اور انہوں نے اپنی سرزمین دی ہوئی تھی مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ان کی پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی، پولیٹیکل ڈیتھ ہوگی، اور جو بچی کچھ پاپولیرٹی ان ریجیمز کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور مسلمان الگ لعنتیں ان کو دیں گے، تو یہ تو کبھی نہیں کریں گے۔ بٹ آپ کے سامنے میں دوسرا ایویڈنس پیش کر رہا ہوں، یہ ہے یو ایس کے سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگزت کا، اور انہوں نے کل پریس بریفنگ کے اندر یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، امارات جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں، خاص کر ہماری فیسلٹیز کے دفاع میں، ہمارے فوجیوں کے لیے ہم اس کو بہت سراہتے ہیں، اور یہ کوارڈینیشن چلتی رہے گی۔ یہ یو ایس کے سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگزت نے کہا ہے، اگر یہ اسٹیٹمنٹ جھوٹا ہے تو یہ حکمران، گلف کنٹریز کے حکمران اس کی تردید کر دیں گے، لیکن یہ اس کی تردید اگر نہیں کریں گے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے ایران کے خلاف۔ مولوی سے سوال کرو جو آپ کو گمراہ کر رہا تھا، یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ جب اس سے سوال کرو تو اس کے سامنے یہ بھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھیے گا کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ظالم ہے اور پھر بھی اس کی مدد کرے، فقط خرج الاسلام، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مولوی سے یہ بھی پوچھیں کہ اس نے یہ حدیث آج تک آپ کو کیوں نہیں سنائی تھی، اور ظالم کے خلاف آپ کا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بنایا تھا۔